دنیا کے یہ مسافر منزل تیری قبر ہے۔ دنیا کے اندر مختلف طریقے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ کچھ بیماریاں بہت بڑی ہوتی ہیں، جیسے کہ کسی کو کینسر ہو گیا تو کینسر کا مریض جلدی صحیح نہیں ہوتا ہے، یا کسی کو شوگر ہو گئی، یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں دنیا کے اندر۔ کسی کا برین ہیمیج ہو گیا، دماغ پھٹ گیا، آدمی وہیں پر مر جاتا ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر کسی آدمی کو بخار ہو جائے تو اس کی مرنے کی امیدیں نہیں رہتی ہیں۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اردو سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے، بہت آ رہا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کچھ بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، جیسے کینسر، شوگر، دل کا فیل ہو جانا، یا جسم کی کسی اعضاء کا فالج مار جانا۔ اور کچھ بیماریاں چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے کہ بخار کا آنا، زکام ہو جانا، کھانسی کا آنا، آواز بیٹھ جانا، سینے میں درد ہونا، یہ چھوٹی بیماریاں ہیں۔ تو دنیا کے اندر کچھ بیماریاں بڑی ہوتی ہیں اور کچھ بیماریاں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور ہم اور آپ جو 1 سال سے جس بیماری سے الجھ رہے ہیں، اسے بیماری نہ کہہ کر کے مہاماری کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جس سے صرف ہم اور آپ نہیں، صرف ہندوستان نہیں، صرف بر صغیر نہیں، پوری دنیا کو جس نے متاثر کیا ہے، جسے ہم اور آپ کووڈ-19 کہتے ہیں، کرونا کہتے ہیں، جس نے پوری دنیا کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ مہاماری ہے جس نے پوری دنیا کے اندر، صرف ہندوستان، پاکستان یا ایشیا، افریقہ کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر جس نے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کے لیے مجبور کر دیا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے خطرناک بیماری ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہے، اگر ایک آدمی کو ہوتی ہے تو اس سے 100 آدمیوں کو ہوتی ہے۔ تو یہ بیماری اس وقت دنیا کے اندر سب سے خطرناک بیماری ہے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری کا ذکر کرنے والا ہوں، اور وہ بیماری ہے دا ہارڈنگ آف دا ہارٹ، دلوں کا سخت ہو جانا۔ ہمارے اور آپ کے پاس دل ہوتا ہے، دل ہمارے سخت ہو جائیں، اگر ہمارے دل ٹائٹ ہو جائیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس سے بڑی بیماری پوری دنیا کے اندر کوئی اور بیماری نہیں ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ دلوں کا سخت ہو جانا، دلوں کا ٹائٹ ہو جانا۔ اور اس بیماری کی سمٹمز کیا ہیں، علامتیں کیا ہیں؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، لیکن نماز کے اندر من نہیں لگ رہا ہے، کبھی دکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کبھی مکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نماز کے اندر آپ کا من نہیں لگ رہا ہے، یاد رکھیے آپ بیمار ہیں، کیونکہ آپ کا دل سخت ہو گیا ہے۔ آپ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تقریروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے موضوع پر تقریر سن رہے ہیں، روزے کے موضوع پر تقریر سن رہے ہیں، جہیز نہ لینے پر تقریر سن رہے ہیں، لیکن کل ہو کر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، کل ہو کر ہم جہیز لے رہے ہیں، کل ہو کر ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ بیمار ہیں، اور آپ کی بیماری کیا ہے؟ آپ کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی اگر ہمارے دلوں پر اثر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ سے نہیں بولتے ہیں، اور نہ ماں باپ آپ سے بولتے ہیں، آپ کے درمیان محبت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کے بیوی بچے آپ کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ بیمار ہیں، اور یہ بیماری کیا ہے؟ دا ہارڈنگ آف دا ہارٹ، دلوں کا سخت ہو جانا، دلوں کا پتھر ہو جانا۔
اور یہ بیماری کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری ہزاروں سال پرانی ہے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا گائے کو ذبح کرو اور اس کو کاٹ کر کے اس کا جو گوشت ہے مردے پر مارو، وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مردہ آدمی زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ یہ معجزہ سارے یہودیوں نے دیکھا، یہ معجزہ بنی اسرائیل نے دیکھا، لیکن وہ پھر بھی سرکشی کرتے رہے، وہ پھر بھی نافرمانیاں کرتے رہے، وہ پھر بھی کفر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے، ان لوگوں کے دل بہت ٹائٹ ہو گئے، اور سختی نہیں، کالحجارہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اور پتھر کی طرح بھی نہیں، او اشد قسوہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ایک چیز تو ہوتی ہے دلوں کا سخت ہو جانا، اور ایک چیز ہوتی ہے پتھر کی طرح سخت ہو جانا، اور اس سے بھی زیادہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جانا۔ ہمارے اور آپ کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، ان سے پانی بہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو گر جاتے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے انسانوں، آئے مسلمانوں، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ ارے پتھر کے دل سے کم سے کم پانی تو نکل آتا ہے، ان سے نہریں کو بہ پڑتی ہیں، ان سے چشمے تو پھوٹ جاتے ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تمہارے دل تو اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ پتھر ہو گئے ہیں، تمہارے دل تو اللہ کے خوف سے بھی نہیں پگھلتے ہیں، تمہاری آنکھوں سے اللہ کے خوف کے آنسو بھی نہیں گرتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور یاد رکھیے، جب آدمی کا دل پتھر ہو جاتا ہے، جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، تو نہ تو وہ دنیا میں کامیاب ہو پاتا ہے اور نہ وہ آخرت میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ جی ہاں، یہ کرونا سے بھی بڑی مہاماری ہے، اور یہ بیماری ہے قسوۃ القلوب، دا ہارڈنگ آف دا ہارٹ، دلوں کا سخت ہو جانا، دلوں کا پتھر ہو جانا۔ کیا ہے یہ؟ دلوں کا سخت ہو جانا۔ دیکھیے، انسان کی جو باڈی ہے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کا دل ہے۔ دل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پیر کام کرنا بند کر دے، آپ کا ہاتھ کام کرنا بند کر دے، لیکن آپ کا دل کام کر رہا ہے، تو آپ زندہ ہوں گے یا مردہ ہوں گے؟ آپ جواب دیجئے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ زندہ ہوں گے، لیکن آپ کا ہاتھ صحیح ہے، آپ کا پاؤں صحیح ہے، آپ کا چہرہ صحیح ہے، لیکن ہارٹ فیل ہو جائے، دل فیل ہو جائے، دل کام کرنا بند کر دے، آپ کی موت آ جائے گی، اور ڈاکٹر بھی کہتا ہے آئی ایم سوری، ہم آپ کے مریض کو بچا نہیں پائے۔ تو دل انسان کے اندر بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. آئے لوگو جان لو، آئے لوگو جان لو، دل جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت اگر وہ صحیح رہتا ہے، صلح الجسد کلو تو پوری باڈی صحیح رہتی ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی کا نظام خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب تو وہ دل ہے. اگر دل صحیح ہے سارے عمل کا معاملہ صحیح ہے، اور اگر ہمارا اور آپ کا دل صحیح نہیں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ہماری اور آپ کی باڈی کا نظام بھی صحیح نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. آئے لوگوں، آئے اتر دناجپور کے لوگوں، آئے بنگال کے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے تم کتنے زیادہ خوبصورت ہو، تمہاری باڈی کیسی ہے، تمہاری ہائٹ کتنی لمبی ہے، تم کتنے دبلے کتنے موٹے ہو، ولا الی صورکم اور نہ وہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، تمہاری آنکھیں کتنی بڑی ہے، تم کتنے زیادہ گورے ہو، تم کتنے زیادہ کالے ہو، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے. ولیکن ینظر الی قلوبکم اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کا حال دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے لیے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، جسم کو نہیں دیکھتا ہے. کتنے تم ہینڈسم ہو، کتنی محنت کر رہے ہو جم میں جا کر کے، کتنی باڈی بنا رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں